مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں، ان میں سے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ خود کچھ کرنا نہیں چاہتے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے ہی سارے کام کراتے ہیں۔ اگر چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو ڈانٹتے بھی بہت ہیں، چھوٹے بھائیوں کے دلوں سے بددعائیں نکلتی ہیں، کیا کریں؟ میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، میرے ساتھ یہی مسئلہ ہے، کبھی کبھی تو خودکشی کو دل چاہتا ہے۔ مفتی صاحب کوئی حل بتائیں، کیا چھوٹے بہن بھائیوں سے اس طرح کام کرانا جائز ہے؟ دیکھیں، جب آپ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، لیکن اس سے اتنا پریشان ہو جانا بڑے بھائی کے ڈانٹنے کی وجہ سے یا اس کے کام کرانے کی وجہ سے کہ معاذ اللہ خودکشی کرنے کا دل چاہتا ہے، یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ اتنا آدمی کو حساس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ بعض اوقات ہی ہوتا ہے نا کہ باہر آپ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے، یا مثال کے طور پر آپ کی باہر کوئی کام کرتے ہیں یا آپ کا کوئی اسٹیٹس ہے، عموماً اس طرح کی باتیں جو ٹین ایج میں بچے ہوتے ہیں نا، لڑکے، ان کو یہ باتیں بڑی کھلتی ہیں، بڑا ان کو غصہ آتا ہے کہ یار میرے دوست یار ہیں اور میرا تو پورا ایک گروپ ہے اور گیدرنگ ہے، ہم کبھی بائکوں پہ یہاں جاتے ہیں، کبھی سی وی کبھی ہوٹل پہ، بھائی آ کے مجھے سب کے سامنے کہتا ہے جا یار پانی لے کر آ، تو اس کو اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ یار، اب یہ ظاہر بچکانہ باتیں ہیں، یہ بچکانہ باتیں ہیں، تو اس عمر کے لحاظ سے بعض اوقات انسان کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ والد کا، والدہ کا، بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا، چچا کا، ماموں کا، آپ کو کسی دوست کے سامنے ڈانٹ دینا یا کسی کام کا کہہ دینا، اس سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی۔ یہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہیں بچہ بعض اوقات یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری انسلٹ ہو گئی، اس نے مجھے ڈانٹا کیوں، میرے دوست کیا بولیں گے؟ بھائی تمہارے دوست کو پتہ ہے یہ اس کا بڑا بھائی ہے، تمہارے دوست کو پتہ ہے یہ اس کا ابا ہے، تو جب اس کو پتہ ہے اس کا ابا ہے، اس ابا نے ڈانٹ دیا، تو اس میں کون سی ایسی قیامت کی بات؟ اگر ایون کہ آپ کا دوست آپ کو کہے بھی یار یہ آپ کا کیسا بھائی آپ کو ڈانٹتا رہتا ہے، جب بھی آتا ہے کہتا ہے چائے لا کے دو، کبھی کہتا ہے پانی لا کے دو، کبھی کہتا ہے یہ کام کرو وہ کام کرو، تو آپ اس کو بولیں میرا بھائی ہے بھائی، تم میرے دوست ہو، تو بھائی کا مرتبہ زیادہ ہے یا دوست کا مرتبہ زیادہ ہے؟ ظاہر ہے کہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بھائی کی مثال ایسی ہے بڑے بھائی کی جیسے والد کی ہوتی۔ میں ہرگز اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ اگر بڑا بھائی ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ تشدد کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کیا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جہاں چھوٹے کو حکم ہے کہ بڑے کا احترام کرے، وہاں بڑے کو حکم ہے کہ چھوٹے پہ شفقت کرے۔ بڑے بھائی کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو، چھوٹی بہن کو ایسے ٹریٹ کرے جیسے وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو ٹریٹ کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کام لینے میں تو آپ گدھے کی طرح کام لے رہے ہوں اس سے، اور جب اس کے اوپر کوئی شفقت کی، کوئی اس کی کام آنے کی باری آئی، اس کی کوئی فیس بھرنے کی باری آئی، اس کے جناب کوئی سپورٹ کرنے کی باری آئی، تو آپ نے کہا یا تو ابا کرے گا یا تو اماں کرے گی، میں کیوں کروں؟ تو بھائی آپ کو جو دن رات گدھے کی طرح کام لے رہے تھے اس سے، تو اس وقت پھر ابا اماں کام لیتے، آپ کس چکر میں کام لے رہے تھے؟ اس وقت تو آپ یہ کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی ہے تو بھائی اس کی ذمہ داری یہ کرے، تو وہ چھوٹا بھائی ہے تو آپ بڑے بھائی ہیں، آپ بھی کریں نا کچھ۔ بڑے بھائی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ چھوٹے بھائیوں کے لیے رول ماڈل بنے، اس حوالے سے کہ بھائی اپنے پیرنٹس کی آپ نے کیسے رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے بھائیوں کا آپ نے کیسے خیال رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بڑے بھائی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ بڑا بھائی بدتمیزی کرنا شروع کر دے تو چھوٹے بھی بدتمیز ہو جاتے ہیں، بڑا اگر سیٹنگ سے چل رہا ہو تو چھوٹوں کی سیٹنگ بھی سیٹ ہو جاتی۔ تو بڑے کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور بہت زیادہ کسی پہ برڈن بھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ آپ کسی کو اتنا تنگ کر دیں، اتنا پریشان کر دیں۔ بھائی آپ کو پیاس لگی، آپ خود بھی جا کے پانی پی سکتے ہیں، لیکن چھوٹے کو بھی اتنا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو بڑے بھائی نے کہہ دیا مجھے پانی پلا دیں تو آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اور یا آپ خودکشی کا جی چاہ رہا ہے۔ یہ کون سی بے تکی سی بات ہے؟ بھائی جو چھوٹا ہوتا ہے، کبھی آپ کو کوئی کہے گا دودھ لے آؤ، کبھی کوئی کہے گا بھائی مجھے کوئی کہے گا ماوا لا دو، کوئی کہے گا گٹکا لا دو، کوئی کہے گا جناب وہاں سے سبزی لا دو، کوئی کہے گا پیاز خرید کے دے دو، کبھی اماں کام کے لیے بھیجے گی، کوئی دروازے پہ دستک دے گا تو آپ کو کہیں گے۔ تو اس سے ٹینشن نہیں لیں، آپ گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کسی اپنی کمپنی میں کوئی مینیجر کی سیٹ پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ مینیجر کی سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے، کوئی دروازے پر آیا، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جا کے دروازہ کھولیں۔ جب آپ کسی کمپنی میں مینیجر لگ جائیں گے، آپ کسی ادارے میں اپنی جاب پر ہوں گے، اپنی دکان میں ہوں گے، پھر وہاں آپ سیٹ ہوں گے، وہاں پر آپ باس ہوں گے، پھر وہاں آپ آرڈر کر رہے ہوں گے۔ تو جب آپ آرڈر کرنا شروع کریں گے، آپ کے ملازمین تنگ ہونا شروع ہو جائیں کہ ہمارا خودکشی کا جی چاہ رہا ہے تو میں کیا کروں، یہ کیا بنے گا؟ تو معاشرتی زندگی
یہ جو سوال ہے نا، مجھے سوال سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عام طور سے اس طرح کی جو کیفیات یا احساسات یا جذبات ٹین ایجز میں جو بچے لڑکے ہوتے ہیں نا، 18 سال 20 سال 21 22 سال تک کی جو ایج ہوتی ہے، 13 14 سال کے بعد سے سمجھیں 22 23 سال تک کی جو ایج ہوتی ہے، تو اس میں اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر بچکانہ پن ہوتا ہے. تو جو اس طرح کے لڑکے سن رہے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، آپ خوش دلی سے کام کریں. اور جو بڑے سن رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ تمیز سے چھوٹوں سے کام لیں، ان کے کام بھی ہیں، ان کو محبت بھی دیں، پیار بھی دیں، ان کو یہ لگے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دوستوں کے سامنے چھوٹے کو ذلیل ہی کریں. مطلب یہ کون سی اچھی عادت ہے؟ یہ تو والدین کو بھی نہیں کرنا چاہیے. بھائی آپ کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بعض والدین کی عادت ہوتی ہے سب کے سامنے اپنی اولاد کو ذلیل کرنا شروع کر دیں. بعض اوقات جو بچہ ہوتا ہے وہ خود 5 بچوں کا باپ ہوتا ہے، اس کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب دادا جی نے جناب اپنے نواسوں کے پوتوں کے سامنے اس کے ابا کو جناب سب کے سامنے ذلیل کر رہا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے. بھائی ابا ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے، یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دے دی؟ تو والد کو بھی خیال کرنا چاہیے، بڑے بھائی کو بھی خیال کرنا چاہیے. مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں جو کمپرومائز سے چلتی ہیں. بالکل 100% پرفیکشن کہ بڑا بھائی بالکل ایسے چلے جیسے اس کو ہونا چاہیے، چھوٹا بالکل ایسے چلے جیسے اس کو ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا. انسان ہے ظاہر ہے، تو بڑے سے کوئی زیادتی کمی زیادتی ہو جائے چھوٹا برداشت کر لے، چھوٹا کا بھی کوئی بدتمیزی کر لے، کوئی تھوڑا بہت کچھ آگے پیچھے ہو جائے معاملہ، تو بڑے کو چاہیے وہ پھر وحشیانہ اور پن پہ نہ آئے اور مطلب گدوں والی حرکتیں نہ کرے اور تشدد نہ کرے. اس طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. باقی بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی اس طرح کا معاملہ آئے کریں، وہ ٹینشن پرے ماریں کہ بھائی کام تھا کر لیا یار، کون سا ایسا کوئی بڑا تیر مارا ہے. حضرت مفتی صاحب جانور کے گلے میں گھنٹی ڈالنے والی حدیث کا حوالہ اور اس کی عبارت بتا دیں. محمد فیضان، یہ شاید یوٹیوب کے کمنٹ میں بھی انہوں نے جو سوال کیا تھا میں نے اس میں بھی جواب دے دیا تھا. میں یہ حدیث یہاں بھی بتا دیتا ہوں، اس کا حوالہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب او جرس. صحیح مسلم کی حدیث ہے. کتاب اللباس والزینہ باب کراہۃ الکلب والجرس فی السفر، کہ رحمت کے فرشتے ایسے قافلے میں شامل نہیں ہوتے، ایسے قافلے کا حصہ نہیں بنتے جس میں کتا ہو یا گھنٹی ہو. تو اس لیے میں نے یہ جو بتایا تھا نا کہ قربانی کا جو جانور لیں اس کے گلے میں گھنٹی وغیرہ نہیں ڈالنی چاہیے، اس حدیث میں منع کیا گیا. مفتی صاحب میں معذور ہوں اور ہمارے گھر صرف میرے ابو جی مرد ہیں، باقی لیڈیز، تو مجھ پر جب غسل فرض ہو جائے تو یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت شرم آتی ہے کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے. اس شرم کو کیسے ختم کروں؟ جب ابو جی ہیں تو آپ کی والدہ ہیں تو والدہ کو کہتے ہیں، اس میں کیا آپ یہ کہنا ضروری تو نہیں کہ مجھ پہ غسل فرض ہے. آپ ان کو کہیں میں نے غسل کرنا ہے، بس میں نے کپڑے تبدیل کرنا ہے. ضروری تو نہیں کہ یہ الفاظ آپ استعمال کریں. تو آپ پہ جب غسل فرض ہو آپ ان کو کہیں بھی مجھے کپڑے استری کر کے دے دیں، مجھے نہانا ہے. تو اس طرح کے الفاظ استعمال کریں جس میں آپ کو براہ راست واضح الفاظ میں کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، مقصد بھی پورا ہو جائے.